السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے استاد محترم استاد الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آج ہم ان کی زندگی سے چند پہلو بیان کریں گے، ان کی یاد کو تازہ کریں گے اور ان کے اوصاف کو بیان کریں گے۔ آپ کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت تھی، آپ بڑے ہی حسن و کمال کے مالک تھے۔ اللہ نے آپ کو جامعیت عطا فرمائی تھی۔ آپ یکساں طور پر علماء میں اور عوام میں محبوب اور مقبول تھے۔ خاص کر طلباء کرام میں آپ بے حد مقبول تھے۔ طلباء کے لیے انتہائی شفیق تھے اور طلباء بھی آپ کے وہ بڑے ہی محبوب ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے سعادت دی الحمدللہ۔ ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی، ترمذی شریف ہم نے ان سے پڑھی، اور میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ استاد جی تقریباً 2-3 دفعہ میری مسجد میں تشریف لائے اور مجھے استاد جی کی امامت کا موقع ملا۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ استاد جی نے بعد میں پھر دعاؤں سے نوازا۔ یہ استاد جی کا کمال ہے، حسن خوبی ہے۔ عام طور پر آپ بہت زیادہ دعائیں دیا کرتے تھے، پیار فرمایا کرتے تھے، تو الحمدللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح ہمارے قریب مسجد فاضل میں استاد جی مجلس سے درود منعقد فرمایا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ طلباء کے لیے انتہائی شفیق تھے آپ۔ مدارس کے اندر آپ عام طور پر، بلکہ ہر ادارے میں انتظامی معاملات ہوتے ہیں، اور عام طور پر مدارس ہوں یا عصری ادارے ہوں یا اسی طرح آفیسز ہوں، جہاں پہ جو ناظم ہوتے ہیں وہ عموماً سخت مزاج کے حامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک مجبوری ہوتی ہے انتظام کو چلانے کے لیے، مینجمنٹ کو چلانے کے لیے۔ ایڈمن حضرات ان کے مزاج تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، تو مدارس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں حضرت مولانا حافظ ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، ظاہر بات ہے کہ جب بندہ نظام لے کے چلتا ہے طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، اور یہ کرنا ایک مجبوری ہوتی ہے۔ تو جب کوئی مسئلہ آتا ناظم تعلیمات کی جانب سے، تو طلباء وہ پیار محبت اور الفت اور شفقت کی امید لیے ہوئے حضرت استاد جی کے پاس چلے جاتے، اور جو بھی مسئلہ ہوتا استاد جی سے حل کروا لیتے، اور استاد جی بلکہ فرما دیتے کہ میں ارشد جی سے کہہ دوں گا، یا ارشد جی سے، ایسے دھیمے انداز میں۔ تو مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پر کئی دفعہ اکثر جو معاملہ طلباء کا ہوتا ہے وہ چھٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ چھٹیاں زیادہ کروانی ہیں، عید کا وہ چھٹیاں آ رہی ہیں، یا اسی طرح سے امتحانوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، یا کئی دفعہ ایسی کوئی چھٹیاں ہیں جو چھٹیاں کروانی ہیں، تو یہ استاد جی کے پاس چلے جانا اور استاد جی سے ریکویسٹ کرنا، اور استاد جی نے پھر مسکراتے ہوئے اس کو قبول فرما لینا۔ اس طرح کے بہت سارے کئی دفعہ اخراج کے معاملات ہوتے ہیں، جی خارجہ ہو گیا، اسی طرح موبائل کا مسئلہ ہو گیا۔ مدارس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، کئی معاملات، کئی دفعہ کھانے کے معاملات ہو گئے، اور استاد جی کئی دفعہ پیار سے طلباء کے ساتھ جا کے مطبخ میں کھانا کھاتے تھے خود۔ اسی طرح کوئی بھی شکایت ہوتی استاد جی کے پاس پہنچ کے استاد جی نے ہنستے ہنستے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو اللہ نے بڑی خوبی دی تھی، اور بلکہ اس خانوادے میں طلباء کے ساتھ شفقت وہ ایک کہہ لیں کہ ان کا لازم ملزوم حصہ ہے۔ حضرت استاد جی مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کا بھی انتقال آج سے 15 سال پہلے 2011 میں 22 جنوری کو ہوا، اور استاد جی مولانا فضل الرحیم صاحب کا بھی انتقال وہ جنوری میں ہوا۔ کیا اتفاق ہے! تو استاد جی مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مزاج ایسے تھا، طلباء کے ساتھ انتہائی شفیق، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی پیار کرنے والے۔ اس طرح مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، سبحان اللہ، ان کا بھی ایسا مزاج تھا۔ وہ تدریسی مزاج کے، اور کتاب اور طالب علم، اور وہ اس مزاج کے تھے، بڑے پیارے انداز میں، کیا ہی کہنے۔ تو بہرکیف اس خانوادے کا وہ اللہ نے اس کو یہ شرف دیا ہے کہ استاد جی مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد جی مولانا عبد الرحمن صاحب اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، استاد جی مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ رحمہ اللہ مجمعین، اللہ نے ان کو طلباء کے ساتھ بڑا شفیق، بڑا نرم گوشہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان تینوں سے، اللہ نے مجھے ان تینوں سے وہ شرف تلمذ عطا فرمایا۔ مالک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تو بہرکیف کہنے کا مقصد ہے کہ استاد جی بڑے شفیق تھے طلباء کے ساتھ، بڑا پیار فرمانے والے تھے، دعائیں دینے والے، اور آپ کا تکیہ کلام ہوتا تھا اللہ جی خیر، اللہ جی خیر، آپ دعائیں سے، اللہ جی ایسا کر دو، اللہ جی یہ کر دو، اللہ جی ایسے وہ ایسے پیار بھرے انداز میں اللہ سے دعائیں فرماتے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم جب دورہ حدیث میں پڑھتے تھے، اکثر کوئی نہ کوئی استاد جی کے ساتھ آتا دعا کروانے کے لیے۔ ہر سبق میں تقریباً کوئی نہ کوئی استاد جی کے سبق کے ٹائم پہ آتا اور دعا کرواتا، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا اولاد کا، کاروبار کا، دیگر مسئلہ، پھر استاد جی بڑے اپنے ایک مخصوص انداز میں دعا فرماتے، اور اللہ جی یہ کر دیں، اللہ جی ان کی۔ تو یہ آپ کا انداز تھا۔ تو بڑی باتیں ہیں، کیا کیا باتیں یاد کریں۔ تو یہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم ایک حصہ دیا تھا کہ آپ طلباء کے ساتھ بڑے شفیق تھے، بڑی شفقتیں فرمایا کرتے تھے، بڑا وہ، اور طلباء بھی بڑے آپ سے خوش ہوتے۔ کبھی وہ جوش میں آ کے طلباء وہ نعرے بھی لگاتے تھے، سب کے لیے شفیق، سب کے لیے رحیم، فضل الرحیم، فضل الرحیم، اس طرح کے بہت سارے، یہ خوشی میں وہ طلباء ایسے کیا کرتے تھے، اور بلکہ پیار سے آپ کو چاچا جی بھی کہا کرتے تھے۔ طلباء وہ آپ کو چاچا جی کہتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک والہانہ بہرکیف ایک عقیدت تھی۔ تو آپ کے وہ بہت سارے عظیم کارنامے ہیں، اللہ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ اس عظیم گلشن جو انہوں نے آباد کیا، اور اس کی آبیاری میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اتنی عظیم درسگاہ، بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ ان کا فیض ہے، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، استاد جی کے لیے، تمام اساتذہ کے لیے، قیامت تک جتنے بھی طلباء یہاں سے نکلتے رہیں گے، سارا استاد جی کے لیے صدقہ جاری بنے۔ بلکہ ایک بیان میں نے استاد جی کا سنا،
فرما رہے ہیں مولانا رسول خان صاحب کے حوالے سے رحمۃ اللہ علیہ. مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے اندر جتنے مدارس ہیں دارالعلوم ہیں, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر جتنے بڑے بڑے شیوخ یہاں پہ ہمیں پاکستان میں نظر آئے, سب کے استاد تھے. ان کو شیخ الکل فی الکل کہا جاتا تھا. 110 برس کے قریب انہوں نے عمر پائی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. تو مولانا رسول خان صاحب کے حوالے سے استاد جی فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے مفتی اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا کہ بڑے عالیشان محلات ہیں, باغات ہیں اور بڑے خوش ہیں. تو مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا آپ کے تو بڑے مزے ہیں, آپ تو مزے میں آ گئے, یعنی کہ اتنے محلات اور باغات ہیں, تو یہ سب کیسا ہوا؟ فرمایا کہ سارا کا سارا مجھے جو ہے وہ انعامات جو ملے ہیں جامعہ اشرفیہ کے ٹوٹیوں اور نلکوں کی وجہ سے. تو استاد مولانا فضل صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ فرمانے کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جامعہ اشرفیہ کے طلباء کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا, یعنی کہ دنیا بھر سے طلباء وہاں پر اپنی پیاس بجھانے کے لیے آتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اتنا بڑا جو ہے اعزاز و اکرام عطا فرمایا. تو بلا شبہ جامعہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو اللہ ان طلباء کی برکت سے اور اس عظیم فیض کی برکت سے اللہ جو جنت میں عالی مقام ہمیں امید ہے اللہ عطا فرمائیں گے. باقی استاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک بات جو ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے, ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک آب زر سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو کروٹ کروٹ رحمتیں عطا فرمائے. اور آپ کا مخصوص جو سٹائل تھا خطبے کا, جو ایک دفعہ سنتا گرویدہ ہو جاتا, ترنم کے ساتھ خطبہ پڑھتے, جامعہ اشرفیہ میں آپ ایک عرصہ تک جو وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے, یعنی کہ ہر لحاظ سے تدریس کا سٹائل, دعا کا سٹائل, خطبے کا سٹائل, کسی سے ملنے ملانے کا سٹائل, یہ سارا کا سارا جو ایک جو ہے وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. تو ہم اس کی جو ہے ویڈیو کے توسط سے تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کریں گے کہ استاد جی کے لیے دعا فرمائے, اللہ ان کے لیے جو وہ کروٹ کروٹ اللہ انہیں رحمتیں راحتیں عطا فرمائے اور استاد جی کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی آخرت کے تمام منازل کو آسان فرمائے. اور جب بھی استاد جی یاد آئیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کے لیے دعا کی جائے. اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. دنیا بھر میں آپ نے سفر کیے, دنیا بھر میں آپ گئے اسلام کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, اور یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ نے جو ہے وہ کونا کونا کے جلسوں میں, ختم بخاری میں, دیگر میں, ختم نبوت میں, ایون کہ گزشتہ سال جو ختم نبوت مینار پاکستان پہ کانفرنس ہوئی تھی وہاں پہ استاد جی قوت گویائی اس وقت نہیں تھی, تو استاد جی نے لکھ کر تشریف بھی لے کے گئے اور لکھ کر استاد جی مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا, انہوں نے وہ پڑھ کر سنایا اور آپ نے شرکت بھی فرمائی. تو یہ ان کا جذبہ تبلیغ بھی تھا. تو اللہ رب العزت ان کے سارے خیر کے کاموں کو قبول فرمائے اور ان کے جو ہے وہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے, ان کے حسنات سے اللہ لغزشوں سے ان کو جو ہے وہ درگزر فرمائے. اور اکثر بیشتر یہ ایک عظیم آدمی کی نشانی ہے, اکثر بیشتر جو ہے وہ اپنے والد صاحب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح مولانا کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اکابرین کے اکثر واقعہ جو اکابرین کے سناتے, اپنی نسبت جو ہے وہ اکابرین کی طرف کرتے. تو ان کی جو ہے ایک بڑا پن تھا, اور کبھی چند ٹوٹے پھوٹے بے جوڑ الفاظ تھے جو استاد جی کے متعلق میرے ذہن میں تھے. استاد جی کی ذات تو اسے بہت بلند تھی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان پر اپنے نور کی برسات فرما دے اور جنت میں ان کو عالیشان محلات عطا فرمائے, اپنی رضا عطا فرمائے. خدا رحمت کند این پاک تین ترا والسلام.